وقال ارکبوا، اور نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کشتی میں، اہل ایمان کو سوار کیا، اپنے گھر والوں کو سوائے بیوی اور بیٹے کے. ان کو بھی ویسے آفر دی تھی، وہ خود ہی سوار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی اتنے اونچے اونچے پہاڑ، یہاں پہ پانی کہاں آ سکتا ہے؟ ہم کون سے میدانی علاقے میں رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آ جائے گا کوئی سیلاب وغیرہ؟ یہ تو میدانی علاقوں کے مسئلے ہیں نا. پہاڑی علاقوں میں تو آج تک آپ نے سنا ہے کہ مری میں سیلاب آ گیا. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی کہیں پہ پانی جمع ہو جائے، کوئی سڑک کے اوپر سے بہ جائے، باقی تو اونچی جگہ پہ تو سیلاب نہیں آتا اس لیول کا کہ کوئی ڈوب جائے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے. یہ واحد مقام ہے قرآن میں جس کو آپ نے مجہول انداز میں پڑھنا ہے. ویسے را کھڑا زیر ری ہوتا ہے، لیکن یہاں پڑھا جا رہا ہے مجریہا، وہی جو پینڈو سٹائل جسے کہتے ہیں آپ، مجہول سٹائل. یہ قرآن کا واحد لفظ ہے جو آپ نے اسی سٹائل میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام سے منقول ہے. قریش کی قرات میں بھی اس کو یوں ہی پڑھا گیا مجریہا. یہ ایک ہی لفظ ہے جو پورے قرآن میں پڑھا گیا. ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ ائمہ اور بڑے بڑے علماء بھی وہ تو پورا قرآن ہی مجہول پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے معروف عربی تو نہیں سیکھی ہوئی ہے. ایون احادیث کی کتابیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ حدیثیں جب پڑھتے ہیں تو وہ معروف عربی میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوائے ان کے جن کا ایک ذاتی شغف خود ہوتا ہے قرات کا کہ وہ عربی لنگوسٹک میں پڑھے. ادروائز ایون قرآن بھی یہ مجہول ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. اچھا یہ دعا جو ہے نا بڑی زبردست ہے. یہ صرف کشتی میں بیٹھنے کی دعا نہیں ہے، کسی بھی سواری میں آپ نے بیٹھنا ہو، ٹرین میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، یہی دعا مانگے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو یہ حقیقت ہے، اللہ ہی کے حکم کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لینڈ کرنا ہے. ظاہر وہ کشتی بھی تو لینڈ کرتی ہے نا، جہاز جو ہے ہوا میں اڑ کے زمین پہ لینڈ کرتا ہے اور کشتی بھی پانی میں چل کے کنارے پہ جا کے لینڈ کرتی ہے. تو چلنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے ہے، لینڈ کرنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے. ایک یہ دعا ہے، اور دوسری سورہ الزخرف میں آئے گی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی ہے کہ ہم نے یہ جو مویشی دیے ہیں، یہ سواریاں دی ہیں، اس لیے کہ جب تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو ان الفاظ کے ساتھ، سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ ہستی، اسی کے لیے تسبیح ہے جس نے مسخر کر دیا اس سواری کو ہمارے لیے. اونٹ جتنا طاقتور ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے انسانیت کے لیے مسخر نہ کیا ہو، وہ تو قریب نہ لگنے دے کسی کو. ایک نکیل کے ذریعے ایک بچہ بھی اسے لے کے چلتا ہے، اس کے اوپر آپ سواری کرتے ہیں، 1 مہینے تک وہ پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر. کیا زبردست چیز اللہ نے بنائی ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے جانور ہیں اور باقی سواریاں بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں.